الله الرحمن الرحيم. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخل بالليل ومدخل بالنهار، فكنت إذا دخلت بالليل تنحنح لي. وفي رواية عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام. حدیث نمبر 9 اور 10 کی تلاوت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلی حدیث منقول ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھے دن میں بھی اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے رکھی تھی اور رات میں بھی گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے رکھی تھی۔ اجازت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں بس اوقات دن میں بھی حضور کے پاس جانا پڑتا تھا اور کبھی رات میں بھی حضور علیہ السلام کی خدمت میں جایا کرتے تھے۔ فَكُنْتُ إِذَا دَخَلْتُ بِاللَّيْلِ تَنَحْنَحَ لِي، جب رات میں کسی دن جانے کا موقع ملتا اور میں اجازت طلب کرتا تو حضور علیہ السلام کھنکار لیا کرتے تھے۔ کھنکارنے کی آواز کے ذریعے مجھے اجازت دے دیا کرتے تھے۔ دن کے وقت اگر میں اجازت طلب کرتا تو اس وقت کیا حضور علیہ السلام کا معمول ہوتا تھا اس کا اس حدیث میں ذکر نہیں ہے، لیکن رات کے وقت اجازت طلب کرنے پر حضور علیہ السلام جس طریقے سے اجازت دیتے تھے وہ کھنکارنے کا طریقہ تھا کہ گلے سے آواز نکال لی، کھنکار لیا۔ یہ مطلب ہوا کرتا تھا کہ تم داخل ہو سکتے ہو، میں جاگا ہوا ہوں۔ بعض علماء نے اس کی وجہ یہ بھی بیان کی کہ رات کے وقت باقاعدہ زور سے اجازت نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ گلے سے کھنکارنے کی آواز نکال کر اجازت دیتے تاکہ جو دیگر حضرات یا دیگر خواتین سوئی ہوئی ہیں ازواج مطہرات کے آرام میں خلل نہ پڑے، اور ہلکی آواز نکالتے تاکہ وہ اگر آرام کر رہی ہیں، سو رہی ہیں تو ان کی نیند خراب نہ ہو، ان کے آرام میں خلل واقع نہ ہو۔ تو گھر والوں کے آرام اور راحت کا بھی اتنا اہتمام اور فکر کرتے تھے کہ کہیں ان کی نیند خراب نہ ہو، اس لیے کھنکارنے کی آواز کے ذریعے گھر والوں کو کھنکارنے کی آواز کے ذریعے ان کو اجازت دے دیا کرتے تھے۔ بعض روایات کے اندر یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام جب رات میں کسی وقت اٹھنے کی ضرورت بھی پیش آتی تو آپ علیہ السلام اس انداز سے اٹھا کرتے تھے کہ آہستگی کے ساتھ جوتے پہنتے اور آہستگی کے ساتھ گھر کا دروازہ کھولتے اور باہر آ جاتے، مسجد میں چلے جاتے، اور انتہائی آہستگی کے ساتھ یہ عمل ہوتا تھا۔ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ گھر والوں کے آرام اور راحت میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ اس قدر اہتمام گھر والوں کے آرام اور راحت کا تھا کہ ذرا سی آواز سے ان کی نیند خراب نہ ہو جائے، انتہائی آہستگی کے ساتھ آواز نکالا کرتے تھے۔ یہ معاشرت کا ایک حصہ ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ دوسرے لوگوں کے آرام اور راحت کا خیال کریں، بلکہ اس چیز کی حقدار ہمارے گھر کے افراد بھی ہیں، گھر والی بھی ہیں، کہ گھر کی والی ہونے کی وجہ سے اس کے آرام اور راحت کا کہیں زیادہ خیال رکھا جائے۔ لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے، بس اوقات اس بات کی بھی فکر نہیں ہوتی کہ اس کی نیند خراب ہو رہی ہے، کیا ہو رہی، خود راحت پہنچانے کے لیے بس اوقات اس کو نیند سے اٹھا دیا کرتے ہیں، اس کی نیند کو خراب کر لیتے ہیں، جبکہ حضور علیہ السلام کا معمول یہ نہیں تھا۔ خود مشقت میں ہوتے لیکن ان کے آرام اور راحت کا خیال فرمایا کرتے۔ بعض حضرات نے ایک دوسرا اس حدیث کا مطلب بھی بیان فرمایا ہے کہ رات کے وقت جب میں اجازت طلب کرتا تو حضور علیہ السلام کھنکار لیا کرتے تھے، اور اس کھنکارنے کا مطلب یہ تھا کہ فی الوقت میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ عدم اجازت
کی دلیل ہوا کرتی تھی، علامت ہوا کرتی تھی۔ کنکارنے کا مطلب یہ ہے کہ فی الوقت جو ہے ایسی صورت ہے کہ تم داخل نہ ہو، میں آرام میں ہوں، پھر کسی وقت آ جانا۔ تو کنکارنے سے اجازت نہ دینا مراد لیا گیا ہے، اور اگر اجازت دینا مقصود ہوتا تو باقاعدہ صاف لفظوں میں آپ اجازت دے دیا کرتے تھے کہ ہاں تم داخل ہو سکتے ہو، اور اگر کنکار لیتے تو یہ مطلب ہوتا کہ ابھی داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، پھر کسی وقت آ جانا۔ تو بہرحال مختلف قسم کی احادیث مبارکہ کے اندر محدثین نے اس حدیث کے اندر تعویل اور مطلب بیان فرمایا ہے۔ مقصد صرف اور صرف یہ ہے، پوری حدیث کا حاصل صرف اتنا ہے کہ جب بھی داخل ہو کسی نہ کسی ذریعے سے اجازت طلب کر کے اور اپنی آمد سے مطلع کر کے داخل، بھلے وہ پھنکارنے کے ذریعے سے ہو یا قدموں کی آہٹ کے ذریعے سے ہو یا کسی اور ذریعے سے ہو، السلام علیکم کے ذریعے سے ہو، کسی بھی ذریعے سے ہو، اپنی آمد کی اطلاع دیں اور اجازت طلب کریں۔ اجازت ملے تو پھر داخل ہو، بغیر اجازت کے داخل نہ ہو۔ پوری حدیث کا حاصل اور پوری حدیث کا بیان کرنے کا مقصد صرف یہی۔ اگلی روایت جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اس میں بھی یہ بات بیان فرمائی گئی کہ لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام، کہ اگر کوئی اجازت طلب کرے اور اجازت طلب کرتے ہوئے سلام نہ کرے پہلے، تو تم اس کو بالکل اجازت ہی مت دو۔ جیسا کہ احادیث کے اندر آئے کہ کوئی اگر بات چیت شروع کر دے سلام کرنے سے پہلے تو اس کی بات کا جواب نہ دو، بلکہ اس کو پہلے سلام پر آمادہ کرو، پھر اس کے ساتھ کلام کرو۔ ایسے ہی اجازت طلب کرنے کے اندر بھی یہی ہے، اگر کوئی سلام میں پہل نہ کرے، پہلے سلام نہ کرے، تو فرمایا کہ اس کو اجازت ہی نہ دو گھر میں داخل ہونے کی، بلکہ اس کو جو ہے آمادہ کرو اس بات پر کہ پہلے وہ سلام کرے، پھر وہ گھر میں داخل ہو، اور اس کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت دو۔ یہ آداب ہے، اگرچہ فرض واجب کے درجے میں نہیں ہے، یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی سلام نہ کرے تو اس کو آپ گھر میں بالکل داخل ہو نہ دیں، اور شرعاً اس کا گھر میں داخل ہونا جائز ہی نہیں ہے۔ مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ وہ ناجائز، صرف یہ ہے کہ ادب یہ ہے، طریقہ یہ ہے، سلیقہ یہ ہے، اور تعلیمات اسلامی یہی ہے کہ وہ پہلے سلام کرے، پھر اس کے بعد اس کو داخلے کی اجازت ملے۔ اور اس کا اتنا اہتمام ہے کہ اگر کوئی سلام نہ کرے تو بہتر ہے کہ اس آدمی کو داخلے کی اجازت ہی نہ ملے، وہ اس کا حق ہی نہیں رکھتا کہ وہ گھر کے اندر داخل ہو جو سلام میں پہل نہ کرے، پہلے سلام نہ کرے۔ ایسے ہی بات چیت کے اندر بھی اس بات کا حقدار نہیں ہے کہ اس کی بات کا جواب دیا جائے جب تک کہ وہ سلام نہ کرے اور سلام میں پہل نہ کرے۔ یہ سلام اور اجازت سے متعلق احادیث مبارکہ کا ایک مجموعہ تھا، جس سے متفرق آداب ہمیں گھر میں داخلے کی اور سلام سے متعلق معلوم ہوئی ہیں۔ اگلی جو احادیث مبارکہ آئیں گی ان کا تعلق مصافحہ اور معانقہ کے ساتھ ہے، کہ مصافحہ سے متعلق آداب یا گلے ملنے سے متعلق جو احکام ہیں ان سے متعلق احادیث مبارکہ ہیں۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی ربنا تقبل منا انك انت السميع وتب علينا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه آمين برحمتك يا رب۔